آپ کو بتایا تھا کہ ایک شرط ہوتی ہے ایک فرض ہوتا ہے. ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ شرط اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس پر کسی عبادت کا وجود موقوف ہو. اگر وہ شرط ہی نہ ہو، یعنی یہ شے نہ ہو، تو عبادت کا وجود ہی نہیں ہوگا، عبادت کی ابتدا ہی نہیں ہوگی. وہ شرائط ہیں، اور یہ 6 شرائط ہوتی ہیں نماز کی. جیسے ہم نے آپ کو طہارت کے بارے میں بتایا، طہارت ہے، ستر ہے، اور استقبال قبلہ ہے، وقت ہے، نیت ہے وغیرہ. اور فرض اسے کہتے ہیں کہ جو عبادت اس کے بغیر شروع تو ہو جاتی ہے لیکن مکمل نہیں ہوتی ہے. تو گویا کہ شرط عبادت کے وجود یا ابتدا کے لیے ضروری ہے، اور فرائض عبادت کی تکمیل یا اس کی کاملیت اور مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے. ایک فرق یہ بھی کیا جاتا ہے کہ شرط عبادت سے پہلے ہوتی ہے اور فرض عبادت شروع ہونے کے بعد ہوتا ہے، عبادت کے اندر ہوتا ہے. تو یہ 6 شرائط تھیں. اس میں طہارت کے بارے میں مکمل طور پہ آپ کی خدمت میں بیان عرض کیا تھا کہ جب ایک نمازی نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو 3 چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہوتا ہے. ایک اس کے جسم کا، دوسرے اس کے لباس کا، تیسرے اس مقام کا جہاں پر وہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے. ایک کالر ساتھ ہیں، تو آپ کو بتا رہے تھے کہ طہارت پاکی کو کہتے ہیں، اور جب انسان نماز کا ارادہ کرتا ہے تو 3 چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہوتا ہے. ایک اس کے جسم کا، دوسرے اس کے لباس کا، اور تیسرے اس مقام کا جہاں پر وہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے. جسم کی پاکی سے مراد باوضو بھی ہو اور جنابت بھی اس کی نہ ہو، حیض میں بھی نہ ہو، بہن کوئی حالت حیض میں نہ ہو، حالت نفاس میں نہ ہو. یہ نجاست حکمیہ کہلاتی ہیں، یعنی ایسی نجاستیں جن کو دیکھا نہیں جا سکتا، جن کی کوئی اسمیل وغیرہ نہیں ہوتی، جن کو چھو نہیں سکتے ہیں. یہ نجاست حکمیہ سے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے ظاہری نجاست ہوتی ہے، جیسے پیشاب وغیرہ ہے، خون وغیرہ ہے، اور کوئی ناپاک گندے پانی کی چھینٹیں وغیرہ لگ جاتی ہیں جیسے. یہ نجاست حقیقیہ کہلاتی ہیں، یعنی ایسی نجاست جس کو آپ دیکھ سکیں، جس کی اپنی کوئی اسمیل وغیرہ ہو، جس کو چھوا جا سکے. تو گویا کہ نمازی کے بدن کا نجاست حقیقیہ اور حکمیہ سے بالکل پاک و صاف ہونا ضروری ہوتا ہے. ایک اور کالر، تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ جسم کی پاکی سے یہ مراد ہے. اب کپڑوں کی باری آتی ہے. کپڑوں میں نجاست حکمیہ کا تو کوئی تصور نہیں ہوتا ہے، ہاں نجاست حقیقیہ سے کپڑوں کا پاک و صاف ہونا ضروری ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی ایک تفصیل تھی، اگر آپ کو یاد ہو کہ نجاست حقیقیہ کی 2 قسمیں تھیں، غلیظہ اور خفیفہ. غلیظہ کی مخصوص مقدار اگر لگی ہو تو نماز ہوتی ہی نہیں، اگر ایک مخصوص مقدار لگی ہو نماز ہو جاتی ہے لیکن لوٹانا واجب ہوتا ہے. اور ایک مخصوص مقدار ایسی ہوتی ہے کہ لگی ہو تو نماز ہو جاتی ہے لیکن خلاف سنت ہوتی ہے. ہم نے پوری تفصیل سے مسائل عرض کیے، چنانچہ اب اس کا موقع نہیں ہے کہ میں دوبارہ ان کو ریپیٹ کروں. سابقہ کہیں سے آپ کے پروگرام دیکھ سکتے ہوں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو تفصیل مل جائے گی. اجمالی طور پہ میں تھوڑے سے مسائل مستحضر یا ذہن میں حاضر کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. اور جگہ کا پاک ہونے سے مراد ہے کہ جہاں پر نمازی کے اعضائے سجود زمین پر لگیں گے، مثلا دونوں پنجے ہیں، دونوں گھٹنے ہیں، دونوں ہاتھ ہیں، ناک ہے اور پیشانی ہے، کم از کم اتنی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. لہذا اطراف میں اگر ناپاکی کہیں پڑی بھی ہے یا مطلب پیٹ، جب آپ سجدہ کریں تو پیٹ کے مقام پر ہے لیکن اس پہ نہ پاؤں پڑ رہے ہیں، نہ گھٹنے، نہ آپ کا کپڑا کوئی لگ رہا ہے دوران سجدہ، تو بہرحال اس سے نماز ہو جائے گی. تو اس کی بھی بڑی تفصیل تھی جو آپ کو میں نے عرض کی تھی. اس کے بعد ستر کا مسئلہ تھا. ستر کا مسئلہ آپ کو بتایا تھا کہ مخصوص کا بدن کا ایک مخصوص حصہ ہوتا ہے جسے حالت نماز میں چھپانا ضروری ہوتا ہے. مرد کے لیے علیحدہ ہے، عورت کے لیے علیحدہ ہے، اس میں بھی تفصیل تھی. اس کے بعد ہم نے پھر استقبال قبلہ پر بھی کافی طویل کلام کیا، اور اس پہ دوبارہ تھوڑا سا میں کرنا چاہوں گا. پہلے بیچ میں ایک وقت کا آیا تھا کہ وقت نمازوں کے اوقات کیا کیا ہے، اور کن اوقات میں نوافل نہیں پڑھ سکتے ہیں، کن اوقات میں نہ فرض ادا ہو سکتا ہے نہ قضا ادا ہو سکتا ہے، دونوں کو ادا کرنا منع ہوتا ہے. یہ بھی ایک تفصیل طلب چیز تھی اور اس پہ بھی ہمارا کلام چل رہا تھا. انشاءاللہ اس کو زیر بحث لائیں گے. ایک طرف آتے ہیں، بھائی نے کال کی تھی، سوال کیا ہے کہ چین والی گھڑی پہن کے نماز پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو لوہے کی انگوٹھی پہنے دیکھا تو آپ نے اظہار ناراضگی فرمایا، اس کو اتروایا. پھر انہوں نے پیتل کی پہن لی، اسے بھی اتروایا. سونے کی پہنی، اسے بھی اتروا دیا، اور سرکار نے اس کو منع فرمایا کہ یہ نہ پہنے جائیں. تو اصل تو یہ پیتل، لوہا اور سونا، یہ 3 چیزیں سرکار نے مرد کے لیے منع فرمائی. اس پر فقہا نے قیاس فرمایا کہ جب یہ مطلب لوہا پہننا منع کیا کہ سرکار نے فرمایا جہنمیوں کا زیور ہے، پیتل یا تانبے کی انگوٹھی پہنے دیکھی تو فرمایا تم سے بتوں کی بو آ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ لوہا اور پیتل چونکہ مختلف
جگہ پر استعمال ہوں گے، جیسے جہنمیوں کا زیور لوہے کا ہوگا تاکہ ان کو زیادہ آگ سے میں تپایا جائے، اور بت پیتل کے بنتے تھے، تو اس وجہ سے سرکار نے دھات کو منع کیا۔ جب یہ نتیجہ نکالا تو پھر فقہا نے عورتوں کو بھی منع کیا اور مردوں کو منع کیا کہ بالکل پیتل کی، تانبے کی اور لوہے کی چیزیں استعمال نہ کریں۔ لیکن مرد عورت میں ایک فرق یہ رکھا کہ عورت کے لیے سونا حلال رکھا، اور مرد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ منع فرمایا، مرد کے لیے سونا بھی حرام رکھا۔ لیکن اب ایک قاعدہ قانون یہ ہوتا ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب فقہا اپنے اجتہاد سے، اپنی ذاتی رائے سے کسی چیز کو ناجائز قرار دیں، قرآن و حدیث میں براہ راست اس کو ناجائز نہ کہا گیا ہو، جب فقہا یہ دیکھتے ہیں کہ وہ چیز بہت زیادہ معاشرے میں رائج ہو جاتی ہے، یعنی فقہا کی رائے کے خلاف رائج ہو گئی، تو پھر وہ اپنی رائے کو واپس لے لیتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ اپنی رائے کو قائم رکھیں کہ نہیں، ہم نے جو کہا ہے کہ تمہیں یہ انگوٹھی پہننا ناجائز ہے یا دھات پہننا ناجائز ہے اور پہنو گے تو گناہ گار ہوگے، اگر یہ حکم باقی رکھا جائے تو ایک مجتہد سوچتا ہے کہ میری ذاتی رائے کی بنا پر ہزاروں مسلمانوں کا گناہ گار ہونا لازم آ رہا ہے، تو وہ ان کو گناہوں سے بچانے کے لیے اپنی رائے کو واپس لے لیتا ہے اور جواز کا حکم دے دیتا ہے۔ لہٰذا پہلے یہ بالکل رہا کہ چین کی گھڑی کو منع کرتے رہے، عورتوں کو کہا کہ جی آپ بال پن پہن کے لگا کے نماز پڑھیں گی، یا لوہے کے زیور پہن کے یا پیتل تانبے کے زیور پہن کے نماز پڑھیں گی تو مکروہ تحریمی ہے، یہ فتوے بھی ہوتے رہے۔ لیکن آج فی زمانہ چونکہ بہت زیادہ دھات کا استعمال زیور کی شکل میں مرد بھی کر رہے ہیں، عورتیں بھی کر رہی ہیں، یا گھڑیوں کے جیسے چین وغیرہ ہے، تو اب مطلقاً اس کے جواز کا حکم ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تھوڑی تفصیل میں نے اس لیے عرض کی تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ چلے کہ اصل یہ کیا معاملہ تھا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ فقہا پہلے ایک چیز کو ناجائز کہہ رہے ہیں، پھر لوگوں کے عمل کو دیکھ کر کے اس کے خلاف رائج ہو گیا تو اپنی رائے کو واپس لے لیا، کیا شریعت ان کی ہے کہ جب چاہے یس کہہ دیں، جب چاہے نو کہہ دیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے علماء، فقہا، مجتہدین کو اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ وہ چیزوں پہ غور و تفکر کریں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چیزوں کے بارے میں احکام اخذ کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، اور لوگوں کو مکلف بنایا ہے کہ ان علماء سے رجوع کریں، جیسے مشہور آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا نہیں جانتے تو قرآن سے سوال کرو، حدیث سے سوال کرو، بلکہ مکلف بنایا عوام الناس کو کہ علماء کے پاس جائیں، ان سے مسئلے معلوم کریں۔ اس لیے علماء مختلف چیزوں پہ غور و تفکر کرتے رہتے ہیں کہ کون سی چیز جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، پھر زمانے کی تبدیلی کے اعتبار سے احکام بدلتے ہیں۔ یہ بھی علماء کا، فقہا کا کام ہوتا ہے کہ وہ غور کریں کہ ایک مسئلہ ایک وقت میں جائز تھا، دوسرے وقت میں ناجائز ہو سکتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں عورتیں جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے باقاعدہ مسجد میں آتی تھیں، بلکہ سرکار نے باقاعدہ حکم دیا صحابہ کرام کو کہ اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو۔ لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا اور آپ نے عورتوں میں پیدا ہونے والے فتنوں کو ملاحظہ فرمایا تو عورتوں کو سختی سے منع کر دیا کہ اب کوئی عورت مسجد میں نہیں آئے گی، اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب اس معاملے میں عرض کی گئی تو آپ کا جواب یہی تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور میں ہوتے اور ان عورتوں کے درمیان جو کچھ رائج ہو چکا ہے یعنی زینت اور فیشن، اگر یہ سرکار ملاحظہ فرما لیتے تو آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ گویا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ایک مجتہدہ تھی، آپ نے اشارہ فرمایا کہ ہم نے سرکار کی مخالفت نہیں کی، یہ آپ کے قول کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ آپ کے مزاج کے عین مطابق ہم نے ایک فتویٰ دیا ہے، اگر آج سرکار ہوتے تو آپ بھی منع فرما دیتے۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے۔ چونکہ گھڑی کی چین کے بارے میں کوئی صراحتاً حکم تو قرآن میں نہیں ہے نہ حدیث میں، کون بتائے گا؟ اگر عوام کے اوپر چھوڑ دیں کہ آپ خود فیصلہ کر لیں تو کوئی کہے گا جائز، کوئی کہے گا ناجائز، کسی ایک رائے پہ مجتمع ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے پھر علماء ہی جواب دیں گے، علماء نے فرمایا ناجائز ہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کے درمیان بہت زیادہ چیز عام ہو چکی ہے اور بعض اوقات چیز ضرورت بھی بن جاتی ہے تو پھر اپنی رائے کو واپس لے لیتے ہیں، اور اس کا بھی ان کو اختیار شریعت نے دیا ہوتا ہے۔ یہ وہ اپنے پاس یہ نہیں کر رہے کہ دین کو کھیل بنا لیے، جب چاہے جائز کہہ دیا، جب چاہے ناجائز کہہ دیا، نہیں، یہ ان کی اخلاقی اور شرعی اور عقلی ذمہ داری ہے کہ وہ سوچیں اور دیکھیں کہ کس چیز کے بارے میں کب جواز کا حکم دینا ہے، کب عدم جواز کا، کب اپنی رائے کو واپس لینا ہے، کب اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ اس لیے فقہا پر کوئی اعتراض قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مختصر سا کویسچن کیا تھا کہ یہ کورٹ میرج کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں مسئلہ کورٹ میں چاہے شادی کریں چاہے کورٹ کے باہر کریں، شادی ہے، وہ چونکہ کورٹ میں جا کے ہوتی ہے اس لیے کورٹ میرج کہہ دیتے ہیں، اور عموماً یہ لڑکا لڑکی اپنی مرضی سے جا کے جب شادی کرتے ہیں اور باقاعدہ کورٹ میں جا کر کرتے ہیں اور وہاں پہ وہیں کے گواہ ہوتے ہیں تو اس کو کورٹ میرج سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو لڑکے کی طرف سے تفصیل پہلے یہ ہے کہ لڑکا چاہے کسی بھی لڑکی سے نکاح کرنا چاہے
یعنی اس کے خاندان کے ہم پلہ ہو، مثلا یہ ہائر کلاس سے تعلق رکھتا ہے اور اس نے مڈل کلاس یا لوئر کلاس میں شادی کی، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لڑکی کی طرف سے اس کا ہم پلہ ہونا، یعنی لڑکی کا ہم پلہ ہونا، ہم نظیر ہونا، برابر حیثیت والا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر یہ لڑکا عاقل ہے، بالغ ہے، تو بالکل یہ نکاح نافذ ہوگا، کوئی اس کو ختم نہیں کروا سکتا۔ لیکن اگر لڑکی کی طرف سے معاملہ یہ ہے کہ لڑکی اگر والدین کی یا جو بھی اس کا کفیل ہے جس کو ولی کہتے ہیں، اس کی اجازت کے بغیر اگر وہ نکاح کرے گی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ نکاح ہوگا ہی نہیں ہے، یہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن فقہ حنفی کی روشنی میں اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اگر لڑکی نے اپنے حیثیت والے سے نکاح کیا ہے، جو ہم حیثیت ہوگا، اس کے برابر حیثیت والا ہوگا، اس کو کفو کہتے ہیں۔ کفو مانے ہم پلہ، ہم نظیر، برابر حیثیت رکھنے والا۔ تو اگر لڑکی نے کفو میں نکاح کیا ہے تو یہ نکاح بالکل نافذ ہو جائے گا، کیونکہ لڑکی اگر عاقلہ ہے، بالغہ ہے، تو فقہ حنفی کی روشنی میں وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے۔ ابھی ہم صرف جواز اور عدم جواز کی بات کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ میں کوئی ترغیب دے رہا ہوں کہ ہاں جا کے نکاح کر لیں آپ، اس طرح نہیں۔ اور اگر لڑکی نے غیر کفو میں نکاح کیا، مثال کے طور پہ کفو ہم پلہ ہونا دیکھا جاتا ہے، ایک تو خاندانی اعتبار سے، دوسرا پیشے کے اعتبار سے، تیسرا اخلاقیات کے اعتبار سے، یعنی ایسا کوئی بھی لڑکا کہ اگر اس سے لڑکی نکاح کرے تو اس کے خاندان کے لیے باعث شرم و عار بن جائے، اس کے والدین، اس کے ولی جو ہے وہ شرم محسوس کریں، لوگ آ کے کہیں یار دیکھو کہاں تمہاری بیٹی نے نکاح کر لیا، اس کو شرمندگی ہو، تو یہ غیر کفو کہلاتا ہے۔ اور غیر کفو کے اندر اگر لڑکی نکاح کرے گی تو فقہ حنفی میں دو قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق یہ نکاح ہوگا ہی نہیں، سرے سے بالکل نکاح ہی نہیں ہوگا ولی کی اجازت کے بغیر، غیر کفو کی بات ہم کر رہے ہیں۔ اور دوسرے قول کے مطابق نکاح تو ہو جائے گا لیکن ولی کی اجازت پر موقوف ہوگا، اگر وہ چاہے، جب اس کو اطلاع ملے، چاہے تو قائم رکھے، چاہے تو ختم کر دے۔ تو دو اب صورتیں بن گئی، مثلا لڑکی اگر نکاح کرے تو کفو میں کیا ہے یا غیر کفو میں؟ کفو میں کیا ہے تو کوئی اس کو نہیں توڑوا سکتا، کیونکہ وہ عاقلہ ہے، بالغہ ہے، اپنی مرضی سے اس نے نکاح کیا، اور کفو میں کیا ہے تو اب کوئی جواز نہیں ہے اس نکاح کو توڑوانے کا۔ اور غیر کفو میں اگر بچی یہ نکاح کرتی ہے، عاقلہ بالغہ لڑکی ہے لیکن غیر کفو میں نکاح کیا ہے، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ والدین اس سے راضی ہیں، اگر راضی ہیں تو یہ نکاح ہو جائے گا، اگر راضی نہیں ہیں تو پھر اس میں دو قول ہے۔ ایک قول کے مطابق نکاح بالکل بھی نہیں ہوگا اور دوسرے قول کے مطابق ہو تو جائے گا لیکن ان کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ تو بہرحال مفتہ بھی قول جو یعنی جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ نکاح سرے سے منعقد نہیں ہوگا۔ لیکن میں چونکہ ایک عرصے دراز سے فتویٰ نویسی کر رہا ہوں اور میں نے ایسے بہت ساری پیچیدگیاں دیکھی ہیں کہ بچیوں نے جا کے خود نکاح کر لیے ہیں، فوراً پتہ نہیں چلتا، بعض اوقات تو 3 مہینے، 4 5 6 مہینے بعد اس کا انکشاف ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوا، بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچی پیگنٹ ہو جاتی ہے، اور بعض لوگوں نے اسی قول کو بنیاد بنا کر کہ یہ نکاح ہوا ہی نہیں تو کہتے ہیں یہ بچہ بھی پھر ناجائز ہے، انہوں نے بچے کو ختم کروا دیا، مار دیا جان سے۔ یہ ان جو مفتیان کرام فتوے دیتے ہیں اور مطلب بس جو قول پیچھے سے چلا آ رہا ہے بغیر زمانے پہ نگاہ رکھے اسی کو نقل کرنے پر مصر ہے، ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا حالات کو بھی دیکھیے اور ماحول کو دیکھیے۔ اس لیے میں بہتر یہ سمجھتا ہوں، میں اسی پہ فتویٰ دینا پسند کرتا ہوں کہ ہم اس نکاح کو منعقد مان لیں اور ولی کی اجازت پر موقوف رکھیں، وہ چاہے تو اس کو قائم کر دے، چاہے تو منع کر دے، اگر ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتے ہیں۔ اور اس میں بھی بلکہ ایک پیچیدگی مزید یہ ہے کہ اگر بالفرض ان کے اندر تعلق قائم ہو چکا ہے اور بچی پیگنٹ ہو چکی ہے، اب ایسی صورت میں اگر ولی چاہتے ہیں کہ نکاح میں قائم نہ رکھوں، اس پہ بھی آبجیکشن ہونا چاہیے کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ میں نکاح نہیں مانتا ہوں تو اس کا مطلب نکاح سرے سے نہیں ہوا۔ جب نہیں ہوا تو اب اس بچے کی شرعی حیثیت کیا ہوگی اور یہ بچہ کس کے پاس رہے گا، کون اس کو پالے گا، کیا ہوگا، اتنی پیچیدگیاں کچھ انتہا نہیں۔ تو اس لیے کوئی مفتی صاحب برا بھی نہ مانے، محسوس نہ فرمائیں، لیکن جو میں نے صورتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں ذرا ان پہ توجہ فرمائیے۔ اور بسا اوقات ہمارے دارالعلوموں سے مطلقاً نکاح نہ ہونے کے فتوے جاری کر دیے جاتے ہیں اور فتویٰ جاری کر کے مفتی صاحب سائیڈ میں ہو گئے، اس کے بعد جو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے اور قتل و غارت تک نوبت پہنچتی ہے اور بچوں کا خون ہوتا ہے، یہ اس پہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ماحول بہت بدل چکا ہے، اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم مشورہ یہی دیں گے کہ کوئی بھی بچی، کوئی بھی لڑکا از خود یہ قدم نہ اٹھائے، تھوڑی سی نفسانی خواہشات کو قابو میں کر لے، بسا اوقات جوش میں آ کے والدین کو سماج کی دیوار سمجھتے ہوئے، ظالم مطلب سماج سمجھتے ہوئے ان کو نظر انداز کر کے ان کے احسانات کو بھلا کے انسان اپنی خوشی کی خاطر قدم تو اٹھا لیتا ہے۔ لیکن میرا یہ بھی تجربہ ہے، یعنی تجربہ اس اعتبار سے کہ مشاہدہ میں نے کافی کیا ہے، ذاتی تجربہ نہیں ہے، کہ ایسی شادیاں عموماً کامیاب نہیں ہوتی جس میں ماں باپ کا دل دکھا ہو، ماں باپ کی بددعائیں شامل ہو جائیں، اور تو پھر وہ کیسے بچے اس مطلب اگر کچھ اور دنیاوی نقصان نہ بھی ہو، ضمیر کی ملامت سے نہیں بچ سکتے ہیں،
بہت پرابلم ہوتے ہیں، اس لیے آپ اپنے والدین کا ادب احترام کریں، اور ہمیشہ ہم والدین کو بھی سمجھاتے ہیں کہ بچوں کو اس حد تک نہ دبائیں کہ وہ اس بغاوت پر مجبور ہو جائیں۔ اگر آپ نے دیکھا کہ بچی نے از خود کسی کو پسند کیا ہے، لڑکے نے پسند کیا ہے، یہ پسندیدگی ناپسندیدگی کوئی جرم نہیں ہے، یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں فرمایا ہے۔ ہاں اب یہ کہ اگر وہ غلط مقام ہے، صحیح نہیں ہے، تو آپ دلائل سے ثابت کریں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہاں پہ آپ کا رشتہ مناسب نہیں ہے، نہ کہ اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا جائے۔ اور اس کے باوجود اگر بچے نہیں مانتے کہ نہیں چاہے غلط ہے ہم تو یہیں پہ کریں گے، تو میرا مشورہ تمہارا یہی ہے، میں اپنے خود بچوں کے لیے میرا ذہن یہی ہے کہ ہم کہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ غلطی کرنا چاہتے ہو نا بھائی آپ کی زندگی کریں آپ غلطی، تاکہ بعد میں خود آپ کو احساس ہوگا، ٹھیک ہے پھر کرنے دیں۔ اس سے بہتر کہ ان کو باغی بنا لیا جائے، یا جیسے بہت سارے کیسز ایسے بھی آئے کہ لڑکے کو زبردستی نہیں تمہیں یہیں پہ شادی کرنی ہے وہاں نہیں کرنے دیں گے، لڑکا تڑپتا رہا، مسائل پیدا ہوتے رہے، لیکن نہیں والدہ نے کہا میں مر جاؤں گی خودکشی کر لوں گی، دودھ نہیں بخشوں گی تمہیں، لڑکے نے مجبور ہو کے ہتھیار ڈال دیے، نکاح ہو گیا۔ اب وہ بیوی کی طرف دلی مائل نہیں ہے، بے رغبتی پیدا ہو گئی، بیوی بیچاری کسی کی بچی کی زندگی برباد ہوئی، لڑکے کا ذہنی سکون بعد میں تباہ ہوا۔ بعد میں ہم نے میرے ایسے کیسز کئی دفعہ سامنے آئے، پھر وہ والدہ کہتی ہے اچھا جو آپ جو چاہے کر لو۔ سبحان اللہ، پہلے آپ نے ضد منوا لی، اب جو چاہے کر لو کا کیا مطلب ہے کہ اس بچے کو طلاق دے کے دوبارہ اس لڑکی سے شادی کر لی جائے؟ تو اس لیے ضد میں پڑنے کے بجائے نہ بچے ضد کریں نہ والدین، سمجھداری کا مظاہرہ کر کے پھر ایک مناسب فیصلہ کریں تو بہت بہتر ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ کسی جگہ گئیں، وہاں پہ کوئی درس قرآن وغیرہ یا درس کچھ ہوتا ہے، انہوں خاتون نے کہا کہ یہاں نماز پڑھنا کروڑوں نمازوں کی فضیلت رکھتا ہے، تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اس طریقے سے خود اپنے پاس سے حساب و کتاب بنا کر اور بیان کر دینا کہ جی کروڑوں ثواب آپ کو ملے گا، لاکھوں ثواب ملے گا، اس طرح فکس تو نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر یہ کہ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا کیونکہ آپ چل کر آئے ہیں، کیونکہ آپ درس قرآن میں بیٹھیں گے، کیونکہ ایک درس کی محفل میں شرکت کرنا بہت ہی باعث فضیلت بھی ہوتا ہے، اس اعتبار سے ترغیباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن فکس کر کے ایک مقدار کہ آپ کو مثلا 7 کروڑ نمازوں کا ثواب مل جائے گا، 10 کروڑ نمازوں کا ثواب ملے گا۔ جیسے میں نے کہیں سنا تو 12ویں پہ لائٹنگ کر رہے تھے تو ایک نوجوان دوسرے سے کہہ رہا تھا اگر آپ نے ایک ٹیوب لائٹ لگائی تو جنت میں آپ کے لیے ایک درخت لگ جائے گا۔ اب آپ پوچھئے اس سے کہ بھائی ٹیوب لائٹ تو سرکار کے دور میں تھی نہیں، اور جنت کے اندر کیا لگے گا کیا نہیں یہ اللہ کے نبی ہی بتا سکتے ہیں، کوئی اپنے پاس سے بتائے گا بھی تو گناہ گار ہوگا۔ حتیٰ کہ یہ اصول ہے کہ اگر ایک صحابی بھی آخرت کے ثواب یا عذاب کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ کہہ رہا ہے تو یہ ماننا واجب ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کہہ رہے ہوں گے، یعنی صحابی بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ بھی یہ 14 صدی ہجری کے اندر یہ پپو کہاں سے نکل آیا کہ اس نے ٹیوب لائٹ کے اوپر جنت میں درخت کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دی؟ یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب عوام الناس کے ہاتھوں میں اس طریقے سے فضیلتوں کا معیار دے دیا جاتا ہے تو پھر نئے نئے شگوفے اور نئی نئی پھلجڑیاں نکلتی ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے طور پر کچھ چیزیں وضع کر لیتا ہے، اس لیے اس کو بہرحال مناسب نہیں ہے۔ ہاں ترغیب جیسے میں نے آپ کو کہا فکس کیے بغیر، صرف یہ کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، آپ تشریف لائیں گے آپ کو آنے کا ثواب ملے گا، بیٹھنے کا ثواب ملے گا، تو آپ تشریف لائیں اور یہاں نماز پڑھنے کا ثواب ہے، اجتماعی طور پہ نماز ادا ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی زیادہ رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی، اس طرح ترغیب دی جائے زیادہ مناسب ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک مسجد ہمارے گھر کے قریب ہے، اس میں جو امام صاحب ہے ان کی داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہے، چھوٹی داڑھی ہے، تو میں گھر میں نماز پڑھوں یا مسجد میں جا کے نماز پڑھوں، کیا کروں؟ دل چاہتا ہے جماعت سے نماز پڑھنے کا، امام صاحب کی جب داڑھی مبارکہ پہ نگاہ پڑتی ہے تو پھر دل چاہتا ہے گھر پہ پڑھیں۔ دیکھیں اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، میں تھوڑی تفصیل سے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ فقہا کے نزدیک واجب ہے، یعنی اس طرح اس کو پکڑ دیں جسے پھر ایک مٹھی کے بعد آپ ترشوا سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کرو اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کوئی وعید بیان فرما دیں، سخت جملے ارشاد فرمائیں، تو یہ کسی چیز کے وجوب کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کم از کم سنت مؤکدہ تو وہ چیز ضرور ہوتی ہے۔ بہرحال فقہا نے وجوب کا قول اس میں لکھا ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اب اس کی مقدار سرکار نے بیان نہیں فرمائی، تو اب مقدار کی تلاش شروع ہوئی، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کا عمل یہ ثابت ہے کہ آپ ایک مٹھی کے بعد داڑھی کٹوا دیا کرتے تھے، اس سے کم مقدار کی داڑھی کا جو ہے وہ قول موجود نہیں ہے، تو اس لیے ان دونوں حدیثوں کو ملا لیا گیا کہ داڑیاں بڑھانا واجب اور کم از کم ایک مٹھی ہونی چاہیے۔ اب جب ایک امام ایک مصلی پہ کھڑا ہو رہا ہے یہ مقام تعظیم ہے، تو اس لیے فقہا نے فرمایا کہ اگر کسی کی داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہے تو گویا کہ وہ گنہگار ہے، کیونکہ واجب ترک کر رہا ہے، اور ترک واجب اعلانیہ طور پہ کرنے والے کو عزت کے مقام پہ کھڑا کرنا یہ اصل میں اس کو گناہوں پر دلیر کرنا ہے، اس لیے بہتر نہیں ہے کہ اس کو امامت کے مقام پہ کھڑا کیا جائے۔ اس لیے فقہا نے پھر نتیجہ نکالا کہ جو خشخشی داڑھی رکھنے والا ہے یا بالکل داڑھی صاف ہے اس کی امامت ناجائز ہے، اور اس کے پیچھے نماز پڑھے تو گناہ اور لوٹانا واجب ہے۔ یہ ایک تفصیل ہے عام مطلقاً۔
اب ہم تھوڑی کنڈیشنل چیزیں لیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ایک آفس میں ہیں اور وہاں یہ مسجد کا مسئلہ ہے. مسجد کا یہ مسئلہ ہے کہ بہرحال جمعہ تو آپ ان کے پیچھے پڑھیں, لیکن جو عام 5 نمازیں اس میں کمیٹی کے ذریعے آپ درخواست کریں امام صاحب سے. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیں, ان سے گزارش کریں کہ آپ اپنی داڑھی بادشاہ پوری کر لیجئے تاکہ لوگ بدگمانی کا شکار نہ ہوں اور آپ کی غیبت نہ کریں. لیکن پھر بھی اگر امام صاحب مصر رہیں تو جمعہ تو آپ نے پڑھنا ہے ان کے پیچھے. باقی نمازوں کے اندر آپ فقہا کے قول کے مطابق جماعت ترک کر سکتے ہیں. قریبی دوسری مسجد میں جماعت مل جائے وہاں چلے جائیں, ورنہ آپ گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یہ ترک جماعت کے لیے عذر بن سکتا ہے. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ آفس کے اندر ہیں, وہاں پہ کوئی باشرہ شخص ہے ہی نہیں ہے اور کوئی امام بھی مقرر نہیں ہے. اب وہاں پہ 8-10 آدمی ہیں, سب کے سب خشخشی داڑھی والے ہیں یا بغیر داڑھی والے ہیں, تو کیا اب امامت نہ کریں, کوئی بھی اپنی اپنی پڑھے؟ نہیں, بلکہ اب ان میں سے کوئی ایک آدمی امام بن جائے, کیونکہ اب یہ صورتحال نہیں ہے کہ کسی ایک ایسے شخص کی تعظیم کرنا لازم آ رہا ہے کہ جو فاسق یا فاجر ہے, کیونکہ اب سب ایک جیسے ہیں. وہاں تو یہ امکان ہے مسجد کے اندر کے پیچھے بہت سے داڑھی والے ہوتے ہیں, امام خصوصی داڑھی والا ہو تو یہ مناسب نہیں لگتا ہے, اس وجہ سے وہاں منع کیا. لیکن ہم آفس وغیرہ میں یہ ضرور عرض کریں گے کہ وہاں پر جو آدمی امام بن جائے اس کو بننے کا موقع دے, بشرطے کہ وہ مسائل جانتا ہو. یہ ضروری ہے, یہ نہیں کہ مسائل ہی نہ آتے ہوں. ایک مختصر سا بریک لیں گے انشاءاللہ, پھر اس مسئلے کی تفصیل بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جوابات یہ چل رہے تھے داڑھی کے بارے میں کلام عرض کر رہا تھا. تو آفس وغیرہ کے اندر چونکہ اگر سارے ایسے ہی ہیں تو پھر ایک آدمی امام بن جائے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ اس میں خرابی یہ ہے کہ اگر ہم یہ حکم دیں, مثلا ایک آفس ہے اس میں ظہر عصر مغرب 3 نمازیں ہوتی ہیں اور ہم کہیں کہ سب کے سب بغیر جماعت کے ساتھ پڑھیں, تو ترک جماعت کی عادت پڑ جائے گی. اور وہاں پہ چونکہ کوئی باشرہ پیچھے ہے ہی نہیں, سب ایک جیسے ہیں, تو وہ امامت کر سکتے ہیں. ایک اور صورتحال ہے یورپ کنٹریز میں, اور اس کے علاوہ جو عربک کنٹریز ہیں آج کل وہاں پہ آپ دیکھیں کہ داڑھی تو دور کی بات, بغیر داڑھی کے اور پینٹ شرٹ کے اندر باقاعدہ سوٹ بوٹ کے اندر امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں. تو اگر وہاں کے لوگوں کو یہ حکم دے دیا جائے کہ جی آپ جماعتیں ترک کر دیں, بالکل نہ پڑھیں, تو پھر یہ بہت زیادہ فتنہ فساد ہے کہ مسجدیں ویران ہو جائیں گی. تو وہاں پر اگر کوئی ایسا امام نماز پڑھائے گا, وہاں ہم یہ حکم دیں گے کہ ٹھیک ہے اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ لیں, نماز ہو جائے گی. اگرچہ کیونکہ بعضوں کے اپنے دلائل ہوتے ہیں, وہ اپنے دلائل کی روشنی میں وہاں کے جو عرب علماء ہیں بعض نے ایسے فتوے دیے ہیں کہ وہ ان کی روشنی میں اس امام کا امامت کرنا جائز ہے. تو پھر یہ بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. بہرحال آپ نے جہاں سے کال کی ہے وہاں کے ماحول کے اعتبار سے یہی ہے کہ جو ہم نے شروع میں آپ کو تفصیل عرض کی ہے. ایک انہوں نے پوچھا کہ یہ شادی بیاہ کے اندر مہندی کی رسم کی کیا شرعی حیثیت ہے. دیکھیں ہمارا مذہب اسلام رسومات کو مٹانے کے لیے نہیں آیا ہے, بلکہ رسومات کی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہے. اس لیے خوشی کے موقع پہ اگر ہم رسمیں کچھ ادا کرتے ہیں تو ہر رسم کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا. اسی رسم کو منع کریں گے کہ جو یا تو مکمل طور پہ ناجائز ہے تو منع کر دیا جائے گا, یا قابل اصلاح ہے تو جتنا اس کا مطلب ناجائز پہلو ہے ہم کہیں گے اس کو چھوڑ دیں, باقی جائز ہے. تو مہندی کی رسم جو ہے اس میں چند چیزیں ذرا ناجائز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ لڑکیوں کا بند سنور کر پھر ایک مقام سے دوسرے مقام پر بے پردہ نکلنا, اور پھر وہ رستے میں لڑکے بھی کھڑے ہوتے ہیں, وہ پھر بدنگاہی ہو رہی ہوتی ہے, اور پھر وہاں جا کر دولہا کو مہندی لگانا نامحرم لڑکیوں کا, یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسی کوئی رسم ہے کہ لڑکے کو لڑکے لگا لے, وہ بھی مہندی نہیں, مہندی تو مرد کو لگانا منع ہے, لیکن چلے یہ خوشی کے موقع پر چہرے وغیرہ پہ سے مذاق میں کرنے میں چل جائے گا, لیکن یہ ہاتھ پہ بنانا اور نقش و نگار بنانا یہ مرد کے لیے ناجائز رکھا ہے. اور یہ شاید بعض لوگوں کے لیے ایک نئی بات ہو کہ یہ ابو داؤد کی روایت ہے, ترمذی کی بھی ہے, کہ ایک ہجڑا تھا جس نے مدینہ منورہ میں اپنے ہاتھ پہ مہندی لگائی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ مہندی لگا کر عورتوں سے مشابہت اختیار کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینے سے باہر نکلوانے کا حکم دے دیا تھا کہ اس کو مدینہ بدر کر دیا جائے, مدینے سے باہر نکال دیا جائے. تو یہ جو ہجڑے وغیرہ ہوتے ہیں یاد رکھیں یہ عورتوں کے معاملے میں مرد کے حکم میں ہے, یعنی عورتوں کو ان سے پردہ کرنا واجب ہے, اور فی نفسی خود جو ہیں یہ مطلب سمجھ لیجئے کہ عورتوں کے حکم میں ہیں. یہ مطلب جو مرد ہیں جن میں مردوں کے علامات زیادہ ہیں مرد کے حکم میں ہوں گے, جس میں عورت کے علامات زیادہ ہیں وہ عورتوں کے حکم میں ہوگی, تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے بہرحال. اور یہ بھی شرعی احکام کے مکلف ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ان کو سب چھوٹ ہو. ہر ایک برا بھی نہیں ہوتا ہے, ہر ایک خراب نہیں ہوتا, ہر طبقے کے اندر کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں کچھ برے بھی ہوتے ہیں. تو یہ خدا نخواستہ کوئی سن رہا ہو تو کوئی برا محسوس نہ فرمائے, لیکن بہرحال مرد کو مہندی لگانا اس طرح یہ نقش و نگار کے ساتھ منع ہوگا. اس میں تھوڑی سی احتیاط کر لی جائے, رسم کو بدل لیا جائے, انداز بدل لیا جائے, نام چاہے مہندی رکھ دے تو شرعاً جائز ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ شادی میں ویڈیو بنانے کی کیا شرعی حیثیت ہے. دیکھیں ویڈیو کے جواز پر تو علماء کرام کا مطلب جواز کا فتویٰ ہے, اس پہ ابھی تک کوئی کلام ہی نہیں ہے.
چند ایک مخصوص علماء اب بھی ایسے ہیں جو ویڈیو کو ناجائز قرار دیتے ہیں. ہم ان کی رائے کا بھی احترام کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر وہ ناجائز سمجھتے ہیں تو وہ نہ بنوائیں, لیکن یہ کہنا کہ جو بنوا رہا ہے وہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے, اس میں ذرا سا احتیاط کرنی چاہیے, ورنہ پھر دوسری جانب والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جس طرف علماء کی میجورٹی ہو, علماء فقہاء ایک طرف ہوں, وہ چیز حق ہوگی, دوسرا جو مائنورٹی میں ہے اور قلیل تعداد میں ہے یہ غلطی کے اوپر ہے. تو اس کا مطلب آپ غلطی کر رہے ہیں. تو اس لیے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنی اپنی رائے پر قائم رہنا چاہیں تو قائم رہیں. لیکن اس شادی بیاہ کے اندر ویڈیو بنانے میں یہ ضرور احتیاط کرنی چاہیے کہ مردوں کی مرد بنائیں, عورتوں کی عورتیں بنائیں. اور پھر یہ جو ایڈٹ کرنے کے لیے دی جاتی ہیں یہ ذرا مطلب سوچنا چاہیے کہ آپ کے گھر کی بعض اوقات پردہ دار خواتین کو دیکھا ہے, ویسے برقع پہنیں گی, جب ویڈیو بننے لگے گی نقاب کھول کے پوز ماریں گی, پوز بنائیں گی کھانا کھاتے ہوئے, پھر ایکشن کے ساتھ ہماری بنا لو جی ویڈیو. اب یہ جاتی ہے ایڈٹ کے لیے, جب ایڈٹ کے لیے جاتی ہے تو وہاں پہ کوئی مطلب خاتون نقاب پہن کے تو کر نہیں رہی ہوتی, لڑکے ہوتے ہیں وہ پھر پکچرز نکال لیتے ہیں, کلپس نکال لیتے ہیں اور پھر وہ اس کو اپنے پاس سیو کر کے رکھ لیتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہوتا کہ غیر مرد آپ کے اوپر نگاہ ڈالے اور پھر آپ کی کلپس نکال کے اپنے دوستوں کو دکھائے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کہ ہر کام کرنے والا ویڈیو بنانے والا ایسا کرتا ہی ہوگا, لیکن بہرحال ہوتا بھی ہے. تو اس لیے جو ویڈیو بنانے والے وہ ناراض نہ ہو کہ یہ مفتی صاحب کے ہمارے کاروبار پہ لات مار رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے جائز کاروبار میں برکت عطا فرمائے. ہم ایک بات سمجھا رہے ہیں, تو اس لیے جو مطلب عورتوں کا پورشن ہے اس میں عورتیں ہی بنائیں اور کوشش یہ کریں کہ ایڈٹ بھی اس طریقے سے ہو کہ غیر مردوں کی نگاہ اس پہ نہ پڑے. تو فی نفسی ویڈیو بنانا بہرحال جائز ہے, لیکن ان قیودات کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ یہ بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں, گھر والے کہہ رہے ہیں جی بینڈ باجا تو ضرور بجے گا, کیا حکم شرع ہوگا؟ تو بہرحال ہمارے نزدیک تو یہ بینڈ باجا مطلقاً حرام ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے شادی بیاہ کے موقع پر بھی اس کو منع فرمایا. جو ہمارے ہاں جس طرح رائج ہے اور جو بھی ہلڑ بازیاں ہوتی ہیں اور جس طرح لوگوں کا ذہنی سکون برباد ہوتا ہے, کیونکہ صرف بینڈ باجا نہیں ہوتا, پھر پٹاخے بھی ہوتے ہیں, بم ہوتے ہیں, دھماکے ہوتے ہیں. جب وہ برات محلے کے اندر گلیوں کے اندر داخل ہوتی ہے تو جو پھر شور شرابہ اور پورے محلے والے اپنے کان بند کر رہے ہوتے ہیں, جو بیمار ہے اس کی بیچارے کی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, جو نفسیاتی مریض ہیں ان کی دل آزاریاں ہو رہی ہوتی ہیں. اور ایک ایسی شادی کہ جس میں اپنی خواہش کو, اپنی خوشی کو پورا کرنے کے لیے سینکڑوں کے دل دکھائے جا رہے ہیں اور ان کی بددعائیں سمیٹی جا رہی ہوں, اس میں برکت ہو جائے, یہ بہت ہی مشکل معاملہ ہے. اسی یہی وجہ ہے کہ خوب بینڈ بجائیے, پھر اس کے بعد گھروں میں جو بینڈ بجتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو اس لیے شریعت کے مطابق معاملات کیے جائیں بہت بہتر ہے. اور یہ مرد حضرات جو ہوتے ہیں یہ ایسے موقعوں پر خواتین کے سامنے فوراً ہتھیار ڈال کر بیچارے سے بن جاتے ہیں, بے بسی. کیا کریں جی, گھر والے کہہ رہے ہیں. اچھا اگر یہ گھر والے کہیں کہ جی خوشی کا موقع ہے آپ چولہے پہ جا کے بیٹھ جائیں, جلتے چولہے پر, یا خوشی کا موقع ہے ہمیں بس ہماری ضد یہ ہے کہ آپ تیسری منزل سے چھلانگ لگا لیں نیچے, تو کیا مان لیں گے؟ لازم بات ہے کہ نہیں مانیں گے, کہ تمہارا بیڑا غرق مجھے مرواؤ گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیاوی نقصان کے معاملے میں گھر والوں کے ساتھ آدمی کبھی تعاون نہیں کرے گا. محبت ایک طرف, یہ نقصان برداشت نہیں ہوگا, تو آخرت کا پھر نقصان کیسے انسان ان گھر والوں کی محبت میں برداشت کر لے؟ اس لیے تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے. ابھی کل ہی میں ایک شادی میں گیا تھا, بیان وہاں پہ کیا. وہ نوجوان یو کے میں پڑھ کر آیا لڑکا ماشاءاللہ, اور دبئی میں سیٹلڈ ہے, اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں, لیکن ان کے ہاں مطلب انہوں نے کوئی بینڈ باجا نہیں, کوئی ناجائز رسم نہیں. اس میں تسلیم بھائی بھی میرے ساتھ تھے, سبھی رحمانی تھے, میں نے بیان کیا, تسلیم بھائی کی نقابت تھی, سبھی رحمانی نے اس میں نعتیں پڑھی, اور اس مبارک تقریب کے ذریعے انہوں نے شادی کی گویا کہ ابتدا کی. تو اس طریقے سے اب ان کا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ ان پہ خصوصی کرم فرمائے گا, برکت حاصل ہوگی. اس طریقے سے اگر آپ خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں تو خوشی کے انداز بدل لیجئے. خوشی سے شریعت ہمیں منع نہیں کرتی, لیکن یہ جو طریقہ کار ہیں بینڈ باجے یہ وہ, یہ بہت زیادہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اچھا بینڈ باجے والے بھائی سن رہے ہوں گے, وہ برا بھلا کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ دیکھو یہ مجھ سے ایسا بولنا ہے. تو بھائی بہت معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ شرعی حکم تو بیان کرنا ہی ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ سنتے ہیں اس کو مخالفت کا نام دے دیتے ہیں کہ شاید یہ مخالفت ہو رہی ہے. مخالفت نہیں ہو رہی, ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر شرعی حکم بیان کرتے ہیں. وہ میرے خلاف بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. اب اگر میں خیال کروں کہ جی وہ فلاں کے خلاف جائے گا تو یہ بیان نہ کروں, دوسرا حکم سوچا یہ فلاں کے خلاف چلے جائے گا, یہ بھی بیان نہ کریں, تیسرا حکم ذہن میں آیا وہ فلاں کے خلاف چلے جائے گا, یہ بھی بیان نہ کریں. تو مجھے وہ حکم بتا دیجئے جو کسی کے خلاف نہ ہو. جو معاملات ہوتے ہیں یا کاروباری تجارتی مسائل ہوتے ہیں, ان میں کسی نہ کسی کے خلاف ضرور کوئی نہ کوئی بات جا رہی ہوتی ہے. مخالفت کا قصد و ارادہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ ہمارا ذہن کوئی تخریب کاری والا ذہن نہیں, بڑا مثبت اور تعمیری ذہن ہے. تو اسی لیے میں معذرت والے الفاظ اس لیے عرض کر رہا ہوں, حالانکہ مجھ پہ کوئی واجب نہیں ہے کہ یہ ہوتا ہے بسا اوقات کے لوگ غلط فہمی کے شکار ہو کر علماء کے خلاف زبان دراز کرتے ہیں.
ہمارا ذرہ برابر نقصان نہیں ہوگا، بالکل نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر حکم بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ دنیا میں بھی برباد ہوں گے اور آخرت میں بھی شرمندگی اٹھانی پڑے گی، کیونکہ جو علماء کے خلاف بولتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی وہ ذلیل اور رسوا ہوگا، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے کوئی ایسا ہو، اس لیے معذرت خواہانہ الفاظ بھی ادا کر دیتے ہیں کہ کوئی بھائی بہن ناراض نہ ہو، برا نہ مانے، لیکن شرعی حکم بیان کرنا یہ ہمارے منصب کے مطابق ہے اور ہمیں کرنا پڑیں گے، اس لیے آپ برا محسوس نہ فرمائیے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ بہن نے فرمایا کہ بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ جو بہن کا تھا غالباً کہ جو مال تجارت ہوتا ہے، ہم نے تجارت میں ایک مال لگایا ہے، تو یہ مال تجارت پہ زکوٰۃ بنے گی یا نفع پہ زکوٰۃ بنے گی؟ دیکھیں مال تجارت پر زکوٰۃ ہے، نفع پہ علیحدہ ہے، کیونکہ نفع اگر مل جائے گا اسے کل مال کے ساتھ ملا کر ہوگا تو دونوں پہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ ایک مسجد کی لوگ جائے نماز ہے، لوگ اس پر مطلب نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ وقف نہیں ہے، کسی کی ذاتی پراپرٹی ہے، پرسنل پراپرٹی ہے، تو اس پر جمعہ قائم ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں قائم تو ہو سکتا ہے، ویسے تو فقہاء نے لکھا ہے کہ جی میدان میں، بعض نے کہا کہ جمعہ قائم ہو سکتا ہے، بعض کہتے نہیں، جمعہ قائم ہو سکتا ہے جب ایک معروف ہے، جائے نماز ہے، 5 وقت نماز باقاعدہ ہو رہی ہے، اس پہ جمعہ بھی قائم ہو سکتا ہے، لیکن جمعہ کے قیام کے لیے چند اور شرائط بھی ہیں کہ مطلب اذن عام ہونا چاہیے، اور جو امام ہے وہ یا تو مفتی ہو یا مفتی سے اجازت شدہ شخص ہو، یا اہل محلہ نے کسی شخص کو باقاعدہ جو واقعی صاحب علم میں منتخب کیا ہو جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے، وہ امامت کا حقدار ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس جائے نماز کی وجہ سے جو قریبی مساجد ہیں ان کی جماعت میں اتنی قلت پیدا نہ ہو کہ وہ خالی خالی سے نظر آئیں، تو پھر مناسب نہیں ہے۔ اور یہ میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اب بے شمار مقامات پہ باقاعدہ اس طرح جمعے ہو رہے ہیں، اس لیے ان کے جواز کا حکم دینا مجھے انسب محسوس ہوتا ہے، تو اس لیے ایسی جائے نماز جہاں باقاعدہ نماز ہو رہی ہے وہاں جمعہ قائم ہو سکے گا، لیکن مخصوص شرائط کے ساتھ۔ ایک انہوں نے کہا کہ سنا یہ ہے کہ عورتیں مسواک استعمال نہیں کر سکتی، کیا یہ صحیح ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن یا حدیث میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرد یا عورت کی تخصیص کے بغیر کوئی حکم بیان کرے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم بیان کرے تو مرد عورت دونوں کے لیے ہوگا، اسی طرح کوئی فضیلت کا ذکر ہوگا وہ مرد عورت دونوں کے لیے ہے، تو مسواک کے جتنے فضائل اور مسواک کے جتنے ترغیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے فقہاء نے لکھا ہے کہ مرد کے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں اور عورت کے مسوڑے کمزور ہوتے ہیں، نازک ہوتے ہیں، تو اگر سخت مسواک استعمال کی جائے مرد کے مسوڑے برداشت کر لیں گے، بعض اوقات تو مرد کے بھی چھل جاتے ہیں، خود ہمارے بعض اوقات چھل جاتے ہیں، لیکن عورتوں کے بدرجہ اولا چھل جائیں گے، زخمی ہو جائیں گے، پھر اگر وہ زخمی بار بار کرتی رہیں گی تو اور زیادہ نقصان ہوگا، اس لیے بہنوں کو چاہیے کہ نرم جو مطلب مسواک ہے، نرم ریشے والی وہ استعمال کریں۔ زیتون کی ایک مسواک آتی ہے جو کالی سی ہوتی ہے، اوپر سے کالی ہوتی ہے، اس کا پیلا پیلا سا ریشہ بنتا ہے، اس میں بھی 2 طرح کی آتی ہیں، بہت سخت ریشے والی ہوتی ہیں، بس بالکل اتنا ملائم ریشہ ہوتا ہے کہ جیسے روئی آپ نے پکڑ لی ہو، تو وہ والی مطلب مسواک بہنیں استعمال کریں۔ اور اس کی ایک دلیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود میں آپ کا آخری لمحات گزرے تھے، اور آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے میرے لعاب کو اور نبی کے لعاب کو جمع فرما دیا تھا۔ فرماتی ہے اس طریقے سے کہ سرکار میری گود میں سر رکھے لیٹے ہوئے تھے اور میں نے مسواک کی تو سرکار نے اشارہ فرمایا کہ مجھے بھی دیں، تو سرکار نے اس مسواک کو استعمال کیا۔ یہ امت کی تعلیم بھی تھی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ازحد محبت کی طرف اشارہ بھی تھا۔ اس کا مطلب دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود مسواک فرما رہی ہیں، تو مسواک کرنا کوئی ناجائز نہیں ہے، ان امور کی بنا پہ احتیاط اختیار کر لی جائے۔ تو کسی بہن کے مسوڑے اگر بہت ہی زیادہ نازک ہیں تو پھر وہ مسواک استعمال نہ کریں بلکہ اور کوئی چیز استعمال کر لیں متبادل، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آخری کویشچن تھا، یہ بھائی نے فرمایا انڈیا سے کال تھی، ان کے ہاں غالباً ایسا ہوتا ہے کہ خالہ زاد کے ساتھ، ماموں زاد کے ساتھ، کزنز کے ساتھ نکاح ہوتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ کیوں ہوتے ہیں، حالانکہ وہ خالہ زاد بہن کہلاتی ہیں، ماموں زاد بھائی کہلاتا ہے، تو بھائی بہن کے ساتھ کیوں آخر ہوتا ہے؟ دیکھیں ہر جگہ نہیں ہوتا ہے، اگر کہیں پر ہوتا ہے تو منع بھی نہیں ہے، وہ سگے بہن بھائی سے منع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی پھوپھی ذات سے نکاح فرمایا، لیکن یہ کوئی لازم ضروری نہیں ہے، آپ باہر بھی کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ضرور پھوپھی ذات سے کرنا ہے، ماموں ذات سے کرنا ہے، بلکہ بعض اوقات تو ڈاکٹرز منع کرتے ہیں کہ اس طرح کزنز کے ساتھ نہ کریں، کچھ بچوں پہ افیکٹ پڑتا ہے، بہرحال تو یہ کوئی ناجائز نہیں ہے نہ کوئی ضروری ہے۔ اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی تعلیمات پر عمل کرنے اور اس کی قیودات اور پابندیوں کو خوشدلی کے ساتھ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔